فقر کی تاج پوشی کا سہانا روز آیا ہے، رسول پاک نے سلطان کو در پر بلایا ہے۔ نور در نور، رمضان المبارک اور یوم منتقلی امانت الہیہ کی بابرکت ساعتیں۔ تحریک دعوت فقر کے زیر اہتمام محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ یوم منتقلی امانت الہیہ کا شاندار انعقاد۔ مریدین اور عقیدت مندوں کی کثیر تعداد کے علاوہ نامور علمی و ادبی اور سماجی شخصیات کی بھی شرکت۔ کیونکہ آج کے دن 21 مارچ سن 2001 کو بارگاہ نبوی میں سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجدد اللہ الاقدس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے اور آپ کی خصوصی نظر کرم سے آپ کا حقیقی ورثہ فقر مسجد نبوی کے مبارک صحن میں عطا فرمایا، اور ایک عظیم الشان افطاری کا اہتمام بھی کیا گیا ہے آنے والے روزہ داروں کے لیے، مہمانوں کے لیے۔ سلطان الفقر پبلیکیشنز نے 4 نئی کتب شائع کی۔ رمضان المبارک کا مہینہ قرب الہی حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجدد الاقدس کی تصنیف مبارکہ حقیقت روزہ راہ سلوک کے مسافروں کے لیے اہم تحفہ ہے۔ تحریک دعوت فقر ہر سال وسیع پیمانے پر سحر و افطار کا اہتمام کرتی ہے۔ رواں سال 2024 میں بھی الحمدللہ یہ سلسلہ کامیابی سے جاری و ساری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن اور رمضان نشریات کا 2021 سے شروع ہونے والا سلسلہ رواں سال بھی پورے جوش و خروش سے جاری و ساری ہے۔ میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجدد اللہ الاقدس کا فرمان ہے کہ قرآن کے جو معنی ہیں وہ ولی کے قلب پر اترتے ہیں، جبکہ عالم کے دماغ کے بہت سے زاویے ہیں، جبکہ قلب یعنی روح کا ایک ہی ہے جو اللہ سے ہے۔ اس لیے اولیاء قرآن کے ایک ہی معنی اخذ کرتے ہیں اور علماء اپنے اپنے دماغ کے مطابق مختلف معنی اخذ کرتے ہیں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا جائے۔ بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فقر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجدد اللہ الاقدس کی زیر صدارت بزم سلطان العاشقین کا انعقاد ہوتا ہے۔ عظیم الشان مسجد زہرا کا تعمیراتی کام تیزی سے تکمیل کی جانب گامزن ہے۔ مسجد زہرا کے ساتھ ساتھ توسیع برائے خانقاہ سلطان العاشقین کے تعمیراتی کام بھی بفضل خدا آخری مراحل میں ہے۔ آپ مجدد اللہ الاقدس کی گھوڑوں سے محبت کا یہ عالم ہے کہ آپ اکثر گھڑ دوڑ کا ملاحظہ فرماتے ہیں۔ سلطان الفقر پبلیکیشنز کی ملکی کتاب میلوں میں بھرپور شرکت کا سلسلہ اس ماہ بھی جاری رہا۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ کی جو کتاب ہے وہ میرے پاس تو آؤٹ آف سٹاک ہو گئی ہے، ابیات باہو کامل۔ مجلس شورا اور جنرل کونسل کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوا۔ شعبہ دعوت و تبلیغ تحریک دعوت فقر کی تبلیغی سرگرمیاں جاری رہیں۔ السلام علیکم ناظرین، تحریک دعوت فقر نیوز سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حسنین محبوب۔ خبروں کے آغاز سے پہلے بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فقر اور امام سلسلہ سروری قادری سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجدد اللہ الاقدس کی جانب سے عالم اسلام کو رمضان کا بابرکت مہینہ مبارک ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ ماہ عالم اسلام کی وحدت اور دنیا میں قیام امن کا وسیلہ بن جائے، آمین۔ خبروں کا آغاز کرتے ہیں اس ماہ کی اہم ترین اپڈیٹ سے۔ فقر کی تاج پوشی کا سہانا روز آیا ہے، رسول پاک نے سلطان کو در پر بلایا ہے۔ نور در نور، رمضان المبارک اور یوم منتقلی امانت الہیہ کی بابرکت ساعتیں۔ تحریک دعوت فقر کے زیر اہتمام محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ یوم منتقلی امانت الہیہ کا شاندار انعقاد۔ مریدین اور عقیدت مندوں کی کثیر تعداد کے علاوہ نامور علمی و ادبی اور سماجی شخصیات کی بھی شرکت۔ تحریک دعوت فقر کی زیر اہتمام خانقاہ سلطان العاشقین گاؤں رنگیل پور شریف براستہ سندر اڈا ملتان روڈ لاہور میں 21 مارچ 2024 یوم منتقلی امانت الہیہ کے اظہار تشکر کے طور پر شاندار محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد ہوا،
جس کی صدارت سلسلہ سروری قادری کے 31ویں شیخ کامل اور بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فکر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مد اللہ الاقدس نے فرمائی۔ نائب سرپرست تحریک دعوت فکر صاحبزادہ سلطان محمد مرتضی نجیب مد اللہ الاقدس، منتظم اعلیٰ تحریک دعوت فکر سلطان محمد نعیم عباس سروری قادری اور دیگر ممبران مجلس خلفاء نے بھی شرکت کی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ السلام علیکم ناظرین، تحریک دعوت فکر نیوز کی ٹیم کی جانب سے آپ کو مسجد زہرا خانقاہ سلطان العاشقین سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج تحریک دعوت فکر کے لیے ایک بہت ہی مبارک اور روشن دن ہے، کیونکہ آج کے دن 21 مارچ سن 2001 کو بارگاہ نبوی میں سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مد اللہ الاقدس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے اور آپ کی خصوصی نظر کرم سے آپ کا حقیقی ورثہ فقر مسجد نبوی کے مبارک صحن میں عطا فرمایا، اور اسی دن کی مناسبت سے ہر سال تحریک دعوت فکر کی جانب سے 21 مارچ کو یہ مبارک دن یوم منتقلی امانت الہیہ کے طور پر منایا جاتا ہے، جس کے سلسلے میں تحریک دعوت فکر کی جانب سے ایک عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ ملک کے طول و عرض سے، تمام صوبوں سے، تمام ملک سے یہاں پہ مریدین آج تشریف لائے۔ اس کے علاوہ بیرون ممالک سے بھی سلطان العاشقین سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مد اللہ الاقدس کے مریدین نے شرکت کی، اور اس مبارک دن کے موقع پہ سلطان محمد حسنین محبوب صاحب نے ایک بہت ہی جامع خطاب بھی فرمایا، جس میں انہوں نے سلطان العاشقین مد اللہ الاقدس کی حقیقی جو جد و جہد ہے اور آپ کی جو امانت فقر منتقلی کا جو واقعہ ہے وہ بیان فرمایا، اور جو آپ کا جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فقر آپ کو عطا ہوا اس کے بارے میں ایک مختصر اور مگر جامع خطاب بھی فرمایا۔ اس کے علاوہ درود و سلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلدستہ ہائے عقیدت بھی پیش کیا گیا، اور منقبت درشان سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان بھی پیش کی، اس کے بعد درود و سلام ہوا۔ 21 مارچ یوم منتقلی امانت الہیہ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانی سے خوش نصیب طالبان مولا کو اسم محمد بھی عطا کیا جاتا ہے، جن میں پاکستان سے اور انٹرنیشنل مریدین شامل تھے، جن کا بھی اعلان محفل میں کیا گیا منظم اعلیٰ سلطان محمد نعیم عباس صاحب کی طرف سے۔ اور آپ تمام لوگوں کو یہ بتاتے چلیں اس خاص دن کی اہمیت کے حوالے سے کہ جو بھی اس محفل میں جس بھی دلیل اور نیت کے ساتھ آتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا اور دلیل کو رد نہیں کرتا، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو پانے کے لیے آتا ہے تو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ یہ خصوصی کرم میرے مرشد پاک سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مد اللہ الاقدس کی بدولت اس تمام بنی نوع انسان پہ اللہ تعالیٰ نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے آپ مد اللہ الاقدس کی بدولت یہ خصوصی کرم عنایت عطا فرمایا ہے اللہ پاک نے۔ اور ابھی آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کا عشرہ رحمت اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور ایک عظیم الشان افطاری کا اہتمام بھی کیا گیا ہے آنے والے روزہ داروں کے لیے، مہمانوں کے لیے، اور اس محفل میں پاکستان بھر سے اور بیرون ممالک سے بھی مرد و خواتین کی ایک بڑی تعداد نے اس میں شرکت کی ہے۔ اور ہم اس مبارک دن کے موقع پر تحریک دعوت فکر نیوز ٹیم کی جانب سے اپنے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مد اللہ الاقدس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں ٹیم کی جانب سے کہ حضور مرشد کریم سلطان العاشقین مد اللہ الاقدس کا سایہ تا قیامت ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے۔ تحریک دعوت فکر زندہ باد، سلطان العاشقین پائندہ باد۔ کیمرہ مین فہد مرزا کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر عبدالحسیب سرفراز سروری قادری، مسجد زہرا خانقاہ سلطان العاشقین، رنگیل پور شریف، سندر اڈا، لاہور۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے، انتظامیہ تحریک دعوت فکر کی جانب سے حاضرین کے لیے شاندار افطار کا اہتمام کیا گیا تھا۔ افطار کے بعد خانقاہ سلطان العاشقین میں نماز مغرب باجماعت ادا کی گئی۔ مرشد کامل اکمل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مد اللہ الاقدس نے حاضرین محفل سے فردن ملاقات فرمائی۔ بیعت کے خواہش مند طالبان مولا کو سلسلہ سروری قادری میں بیعت فرما کر ذکر و تصور اسم اللہ ذات اور مشق مرکوم وجودیہ کی نعمت عطا فرمائی۔ نائب سرپرست تحریک دعوت فکر صاحبزادہ سلطان محمد مرتضی نجیب مد اللہ الاقدس نے بھی عقیدت مندوں سے ملاقات فرمائی اور ضرورت مندوں کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ اس محفل میں خواتین کی بھی کثیر تعداد موجود تھی، جن کے لیے باپردہ انتظامات کیے گئے تھے۔ سلطان الفقر ڈیجیٹل پروڈکشن کی جانب سے محفل کو سلطان العاشقین ٹی وی، فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب پر براہ راست نشر کیا گیا۔ محفل کے انتظامات کو بہتر طریقے سے انجام دینے کے لیے محفل انتظامیہ کمیٹی بھی قائم کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ
کثیر تعداد میں علاقائی اور انٹرنیشنل مریدین نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم منتقلی امانت الہیہ کی مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے وزٹ کریں سلطان العاشقین ٹی وی۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ یوم منتقلی امانت الہیہ کے پرمسرت موقع پر سلطان الفقر پبلیکیشنز نے 4 نئی کتب شائع کی۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف مبارکہ اسرار قادری کا اردو ترجمہ ما فارسی متن شائع ہوا۔ اس کتاب کے اردو ترجمہ کی سعادت محترمہ فاطمہ برہان سروری قادری نے حاصل کی۔ اسی کتاب کا انگلش ترجمہ اسرار قادری سیکرٹس آف قادری آرڈر بھی شائع ہوا۔ اسرار قادری کا انگلش ترجمہ محترمہ امرین مغیث سروری قادری نے کیا۔ تیسری کتاب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اٹھنے والے فتنے ہیں۔ یہ کتاب سلطان محمد عبداللہ اقبال سروری قادری نے تصنیف فرمائی۔ ان تینوں کتب کا ٹائٹل راشد گلزار سروری قادری نے ڈیزائن کیا۔ مائی ایکسپیرینس وتھ سلطان العاشقین آج شائع ہونے والی چوتھی کتاب ہے۔ یہ سلطان محمد عبداللہ اقبال سروری قادری کی تصنیف مبارکہ شان سلطان العاشقین کا انگلش ترجمہ ہے۔ انگلش ترجمہ کی سعادت محترمہ نین تارا سروری قادری نے حاصل کی اور انہوں نے اس کا ٹائٹل بھی ڈیزائن کیا۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ یوم منتقلی امانت الہیہ کے پرمسرت موقع پر سلطان الفقر پبلیکیشنز کی جانب سے تمام کتب پر 40% کی خصوصی رعایت دی گئی۔ قارئین فقر و تصوف کی کتب سلطان الفقر publications.com پر بھی آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ قرب الہی حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجدلہ الاقدس کا فرمان مبارک ہے کہ جن کی زندگیوں اور رویوں میں ماہ رمضان میں بھی تبدیلی نہیں آتی، انہیں جان لینا چاہیے کہ ان کی روح کا مرض گہرا اور تشویشناک ہے۔ روزوں کی ظاہری برکتوں کو سمیٹنے کے ساتھ ساتھ مرشد کامل اکمل سلطان العاشقین مجدلہ الاقدس کی بابرکت صحبت میں رہ کر طالبان مولا نے جانا کہ تقویٰ کا حصول کیسے ممکن ہے اور کیسے تزکیہ نفس کے مراحل طے کرنے کے بعد انسان قرب حق تعالیٰ کی منازل طے کرتا ہوا نفس مطمئنہ کے مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح نبی کریم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر نہ صرف تمام جہانوں کی عزت و سرداری بخشی بلکہ تمام انبیاء اور رسل کی جماعت میں بھی آپ کو ممتاز فرمایا۔ بالکل اسی طرح امت محمدیہ کو بھی تمام سابقہ امتوں پر فضیلت و برتری عطا فرمائی اور انہیں اپنی معرفت اور قرب کے حصول کے لیے رمضان المبارک کی صورت میں ایک عظیم الشان ماہ سیام عطا کیا، جس میں اہل ایمان کے لیے بے شمار رحمتوں اور برکتوں کے علاوہ لاتعداد جسمانی بیماریوں کی شفا بھی رکھ دی گئی ہے۔ روزہ کی حقیقت اور اس کے باطنی پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجدلہ الاقدس کی تصنیف مبارکہ حقیقت روزہ راہ سلوک کے مسافروں کے لیے اہم تحفہ ہے۔ اس کتاب کا انگلش ترجمہ فاسٹنگ شریعہ اینڈ اسپرچویلٹی کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ اسلام میں خود روزہ رکھنے کے ساتھ ہی ساتھ کسی روزے دار کا روزہ افطار کروانے کا بھی بڑا ہی اجر ہے، خواہ وہ 1 گلاس پانی یا 1 عدد کھجور ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ماہ رمضان میں جو کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا تو اس کے گناہوں کی مغفرت کا باعث ہوگا اور اس کی گردن جہنم کی آگ سے آزاد کر دی جائے گی، نیز اسے اس روزے کے برابر ثواب ملے گا اور روزہ دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ یہی سبب ہے کہ اہل ایمان کو روزہ افطار کروانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے اور سنت فقراء کاملین بھی۔ اسی سنت کو زندہ اور روایت کو برقرار رکھتے ہوئے امام سلسلہ سروری قادری سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد
نجیب الرحمان مدلہ الاقدس کی زیر نگرانی تحریک دعوت فکر ہر سال وسیع پیمانے پر سحر و افطار کا اہتمام کرتی ہے۔ اس سلسلہ میں تحریک دعوت فکر کے شعبہ لنگر کی خدمات خاص طور پر قابل ذکر ہے، جو خانقاہ نشینوں اور معزز مہمانوں کے لیے سحری اور افطاری کے بہترین انتظامات کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تحریک دعوت فکر کی زیر اہتمام قرآن اور رمضان نشریات کا 2021 سے شروع ہونے والا سلسلہ رواں سال بھی پورے جوش و خروش سے جاری و ساری ہے۔ اس پروگرام سے اب تک دنیا بھر میں لاکھوں لوگ مستفید ہو چکے ہیں۔ قرآن اور رمضان نشریات کی میزبانی کا شرف سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدلہ الاقدس کے خلفاء کو حاصل ہوتا ہے۔ سال 2021 اور 2022 میں اس کی میزبانی کا شرف پروفیسر سلطان حافظ حماد الرحمان سروری قادری نے پایا۔ بعد ازاں سال 2023 میں سلطان محمد احسن علی سروری قادری نے یہ ذمہ داری نبھائی، اور سال 2024 میں اس کی سعادت سلطان حافظ محمد ناصر مجید سروری قادری کے حصے میں آئی۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدلہ الاقدس کے خلیفہ اور چوتھی قرآن اور رمضان نشریات 2024 کے میزبان سلطان حافظ محمد ناصر مجید سروری قادری۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک، آپ سنائیں؟ جی اللہ پاک کا فضل ہے۔ اچھا سر، قرآن اور رمضان نشریات اس سال بھی بفضل خدا کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہا ہے، عوام کی طرف سے بھی کافی اچھا رسپانس آ رہا ہے۔ اب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ رمضان المبارک کے دوران بہت سارے ٹی وی چینلز پر مختلف معلوماتی پروگرامز نشر کیے جاتے ہیں، تو ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ قرآن اور رمضان کے نام سے ہونے والی یہ لائیو نشریات دیگر نشریات سے کیسے مختلف ہے؟ جی بالکل، دراصل بات یہ ہے کہ روز بروز بڑھتی نفسا نفسی اور افراتفری کے دور نے لوگوں کو مادہ پرستی کی جانب مائل کر دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عوام الناس کی اکثریت اصل مقصد حیات سے غافل ہو چکی ہے۔ خصوصاً مسلمان محض رسمی طور پر روزہ تو رکھ لیتے ہیں، لیکن ان کے روحانی فوائد سے کما حق ہو استفادہ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ روزے کی باطنی حقیقت سے آشنا نہیں ہوتے۔ یہی صورتحال دیگر تمام عبادات میں بھی ہے۔ قرآن کے حقیقی معنی سمجھنے کی کوشش بھی کم لوگ ہی کرتے ہیں کہ قرآن کس طرح مکمل ضابطہ حیات ہے۔ جی، اس کا مطلب قرآن اور رمضان نشریات کا مقصد قرآن کے حقیقی معنی سے لوگوں کو روشناس کروانا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدلہ الاقدس کا فرمان ہے کہ قرآن کے جو معنی ہیں وہ ولی کے قلب پر اترتے ہیں، جبکہ عالم کے دماغ کے بہت سے زاویے ہیں، جبکہ قلب یعنی روح کا ایک ہی ہے جو اللہ سے ہے۔ اس لیے اولیاء قرآن کے ایک ہی معنی اخذ کرتے ہیں اور علماء اپنے اپنے دماغ کے مطابق مختلف معنی اخذ کرتے ہیں، اور یہیں سے فرقوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ تحریک دعوت فکر کے قیام کا مقصد بھی یہی ہے کہ فرقہ واریت، نسل پرستی وغیرہ سے بالا تر ہو کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا جائے، اور وہ رسی اسم اللہ ذات ہے جو کہ صرف مرشد کامل اکمل کی بارگاہ سے حاصل ہوتا ہے۔ یہی قرآن اور رمضان نشریات کا مقصد ہے۔ ان براہ راست نشریات میں روزانہ کی بنیاد پر قرآن کریم کے کسی مخصوص حصہ کی شرح و تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ ہر روز نماز تراویح میں پڑھی جانے والی صورتوں کا ترجمہ و تفسیر آسان اور عام فہم زبان میں بیان کی جاتی ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو کر اپنی زندگیاں حقیقی اسلامی روح کے مطابق استوار کریں۔ بہت شکریہ سر۔ براہ کرم ہمارے ناظرین کو بتائیے گا یہ نشریات کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ پروگرام روزانہ سپہر 3 بجے سلطان العاشقین ٹی وی، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، لائکی اور سنیک پر
براہ راست نشر کیا جاتا ہے، جسے دنیا بھر سے ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں اور مستفید ہوتے ہیں۔ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی پیغام؟ اگر آپ بھی عشق حقیقی، معرفت الہی اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی حضوری کے طلبگار ہیں تو آپ کے لیے دعوت عام ہے کہ دور حاضر کے مرشد کامل اکمل جامع نور الہدیٰ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزلہ الاقدس کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور آپ کی پاکیزہ صحبت کی بدولت عشق حقیقی کے رنگ میں رنگ جائیں۔ بہت شکریہ۔ یہ ناظرین سلطان حافظ محمد ناصر مجید سروری قادری ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کے ساتھ چوتھی قرآن اور رمضان نشریات 2024 پر جامع گفتگو ہوئی ہے۔ خانقاہ سلطان العاشقین گاؤں رنگیل پور شریف براستہ سندر اڈا ملتان روڈ لاہور میں اتوار کے روز امام سلسلہ سروری قادری بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فکر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزلہ الاقدس کی زیر صدارت بزم سلطان العاشقین کا انعقاد ہوتا ہے۔ اس پرنور محفل کے اہتمام کا بنیادی مقصد تعلیمات فقر بالخصوص اسم اعظم اسم اللہ ذات اور فیض مرشد کو ہر خاص و عام تک پہنچانا ہے۔ اس محفل میں ملک کے طول و عرض سے مرد و خواتین شرکت کرتے ہیں تاکہ مرشد کامل اکمل کی صحبت اور نگاہ کاملہ سے اپنے نفوس کا تزکیہ کر سکیں۔ مرشد کامل اکمل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزلہ الاقدس طالبان مولا کی تربیت کے لیے عین وہی طریقہ کار اختیار فرماتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کے لیے اپناتے تھے۔ آپ مجزلہ الاقدس بھی طالبان مولا کو قرآن کی آیات پڑھ کر اس کی حقیقی روح سے آشنا کرواتے ہیں، اپنی پاکیزہ صحبت اور نگاہ کامل سے ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں اور علم و حکمت کے موتی نچھاور کرتے ہیں۔ خوش نصیب طالبان مولا کو بیت اور بغیر بیت کے سنہری حروف سے لکھا ہوا اسم اعظم یعنی اسم اللہ ذات عطا فرماتے ہیں۔ تحریک دعوت فکر کی جانب سے ہر خاص و عام کو دعوت دی جاتی ہے کہ دین و دنیا میں فلاح کے لیے مرشد کامل اکمل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے نفوس کا تزکیہ کروائیں اور اپنے خالق حقیقی کے قرب و وصال کی راہ پر گامزن ہو جائیں۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزلہ الاقدس کی زیر قیادت عظیم الشان مسجد زہرا کا تعمیراتی کام تیزی سے تکمیل کی جانب گامزن ہے۔ آپ مجزلہ الاقدس ہر جمعہ مسجد زہرا کا دورہ فرماتے ہیں اور کنسٹرکشن کمیٹی کے ہمراہ تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیتے ہیں۔ مسجد زہرا کے ساتھ ساتھ توسیع برائے خانقاہ سلطان العاشقین کے تعمیراتی کام بھی بفضل خدا آخری مراحل میں ہیں۔ ناظرین، سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزلہ الاقدس سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے گھوڑوں سے محبت رکھتے ہیں۔ آپ مجزلہ الاقدس کی گھوڑوں سے محبت کا یہ عالم ہے کہ آپ اکثر گھوڑ دوڑ کا ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مجزلہ الاقدس استبل کا دورہ فرما کر گھوڑوں کی خوراک اور صحت کے حوالے سے بھی دلچسپی لیتے ہیں۔ آپ مجزلہ الاقدس اپنے دست اقدس کو گھوڑوں کے پیشانی پر پھیر کر بھی اپنی محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ سلطان الفقر پبلیکیشنز کی ملکی کتاب میلوں میں بھرپور شرکت کا سلسلہ اس ماہ بھی جاری رہا۔ سلطان الفقر پبلیکیشنز نے اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے حالیہ کتاب میلوں میں بھرپور شرکت کا مظاہرہ کیا۔ ماہ فروری میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقد ہونے والے 3 روزہ کتاب میلہ 19 فروری 2024 کو شروع ہوا اور 21 فروری 2024 کی شب کو اختتام پذیر ہوا۔ کتاب میلہ لاہور ہائی کورٹ میں سجایا گیا تھا، جہاں سلطان الفقر پبلیکیشنز نے تمام کتب پر 50% کی خصوصی رعایت جیسی پرکشش آفر کی بدولت شرکاء سے خوب پذیرائی حاصل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہنامہ سلطان الفقر لاہور کے شمارے بھی عوام الناس میں فی سبیل اللہ تقسیم کیے گئے تاکہ فقر محمدی کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ 7 مارچ 2024 تا 9 مارچ 2024 جامعہ پنجاب کی جانب سے شاندار کتاب میلہ کا اہتمام کیا گیا۔ یہ کتاب میلہ جامعہ پنجاب قائد اعظم کیمپس میں سجایا گیا تھا، جس میں ملک بھر سے مایہ ناز پبلشرز شریک ہوئے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा इस बुक फेयर में पार्टिसिपेट करने का, और इसमें सबसे ज़्यादा मैंने देखा कि स्टूडेंट का जो रुझान है वो सूफीज़म की तरफ है, और उन्होंने सुल्तानुल आशिकीन सुल्तान नजीबुर रहमान साहब की जो किताबें हैं वो बहुत पसंद की हैं, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह की किताबें बहुत पसंद की हैं, और सिरुल असरार जो किताब है शेख अब्दुल कादिर जिलानी की, उसको बहुत पसंद किया और ख़रीदी है, पूरा सेट ख़रीदा है। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह की जो किताब है वो मेरे पास तो आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, अबियात बाहू कामिल। उसकी जो सबसे बड़ी खूबी है कि उस पे एक तो सुल्तानुल आशिकीन जो इसी सिलसिले के मौजूदा इमाम हैं, उन्होंने 17 साल की तहकीक को तरतीब दी है, उसको तरतीब दी है, और उसके बाद जो सुल्तान साहब ने जो मज़ामीन अबियात में बयान किए हैं उसको एक चैप्टर वाइज जो ना पूरी सीरियल दे दी है, जिसमें जो चैप्टर आपने सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ने बयान किए हैं अबियात में वो सारे दिए हैं। उसके बाद उनकी समाने हयात है, और उसके बाद हर अबियात की अल्फाज मायनी और उसकी शरह है। जिसको पंजाबी नहीं भी आती ना, अगर वो इसे पढ़ता है, इतना आसान बना दिया गया कि जो जैसे पंजाबी नहीं भी आती है अगर वो इसे पढ़ता है तो उसे पंजाबी आ जाती है और वो पंजाबी पे अबूर हासिल कर लेता है जी। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि जो सुल्तानुल आशिकीन सुल्तान नजीबुर रहमान साहब हैं, इन्होंने जो आने वाले तालिबान मौला हैं उनके लिए बहुत आसान कर दिया, और उन्होंने सब मवाद को, तसव्वुफ के सब मवाद को एक किताब में इकट्ठा किया है। उसका नाम है शम्सुल फुकरा, ठीक है। ये तसव्वुफ का इंसाइक्लोपीडिया है, और ये किताब 1000 किताबों तसव्वुफ की किताबों से बेनियाज कर देती है, और इसमें हर किस्म का चैप्टर है। और ये मेरे पास लास्ट कॉपी रह गई है इस स्टॉल पे, तमाम जितनी लेके आए थे वो सारी सेल हो गई है। शम्सुल फुकरा का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो भी कंप्लीट है, सूफीज़म द सोल ऑफ इस्लाम, ठीक है। जो इंग्लिश रीडर हैं वो इजीली इसको पढ़ के मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जो इस सिलसिले पे चलता है ना, उसको बड़ी दिक्कत होती है कि ये सिलसिला आगे कहाँ गया। ये मुझे भी अपना इसमें काफ़ी दिक्कत थी, मुझे इधर आके ही क्लियर हुई, क्योंकि जो सुल्तानुल आशिकीन सुल्तान नजीबुर रहमान मददुल्लाहुल अक़दस साहब हैं, उन्होंने एक तसनीफ़ की है मुज्तबा आखिर ज़मानी के नाम से। इसमें सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के बाद जितने मशाइख आए हैं उन तमाम की सवाने हयात मौजूद है, उनकी तालीमात मौजूद है, और उनके मज़ारात की तस्वीर मौजूद है, ठीक है। और सुल्तान असगर रहमतुल्लाह अलैह का भी इसमें सवाने हयात और सारे मौजूद हैं। और इनके बाद जो काम किया है ना सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मददुल्लाहुल अक़दस ने, उनके कलाम को भी एक किताब की सूरत में इकट्ठा किया है, जिसमें सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के अबियात हैं, उसमें सुल्तान अब्दुल गफूर शाह साहब के कलाम हैं, और पीर बहादुर अली शाह साहब के सी हरफी हैं, ठीक है। और तमाम शायरी आरफाना कलाम जो है ना उनको इकट्ठा करके इस किताब में भी पब्लिश किया है, और इसके अल्फाज मैंने भी एंड पे दिए हुए हैं। किसी चीज़ की नहीं समझ आती तो आप अल्फाज मैंने भी इसको देख सकते हैं। और दूसरी किताबों की तरह ये किताब भी राह सलूक पे चलने वालों के लिए बेहतरीन तोहफ़ा है। और इसमें अगर सुल्तानुल आशिकीन सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान साहब की बात करें तो जो लोग नहीं पढ़ सकते, अक्सर ये इतराज़ होता है कि भाई हम तो पढ़े नहीं, तो उनके लिए भी यूट्यूब चैनल पे सुल्तान बाहू टीवी पे सुल्तानुल आशिकीन सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान साहब ने सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के अबियात 201 अबियात की शरह वीडियो की शक्ल में भी मौजूद है, अपलोड हुई है, और हज़रत साहब ने खुद की है। जो इंग्लिश ज़ुबान को समझते हैं उनके लिए इंग्लिश सब टाइटल के साथ वो वीडियो 40 किस्तें हैं उनकी, और मैं तमाम नाज़रीन को बताऊंगा कि वो लाजमी देखें, क्योंकि उसमें सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने सारा फ़क्र बयान किया हुआ। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि मिर्रतुल आरिफीन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तसनीफ़ लतीफ़ है, और ये अरबी मतन के साथ है, और ये इसका बारे चहारम अल्हम्दुलिल्लाह जो ना ये प्रिंट होके आ गया है, स्टॉल पे आ गया है, और ये भी बड़ा मशहूर है। उसके बाद हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये तसनीफ़ सिरुल असरार जो अरबी मतन के साथ है। हमारा जितना भी कंटेंट है अगर हमने ट्रांसलेट की है फ़ारसी से, अगर उर्दू में की है तो फ़ारसी का असल मतन भी दिया है, अगर अरबी से उर्दू में की है तो अरबी का असल मतन भी दिया है। ये सुल्तानुल फ़क्र पब्लिकेशन का तुर्रे इम्तियाज़ है। आखिर में आपको मैं ये बताऊंगा कि सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान साहब ने जो किताबें लिखी हैं, तसनीफ़ की हैं, वो सारी हकीकत में मबनी हैं।
جس چیز کا کسی کو نالج نہیں ہے، جیسے حقیقت محمدی آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اسم اللہ ذات، اللہ پاک کے ذاتی نام کی حقیقت، مرشد کامل اکمل، مرشد کا لوگ انتخاب کرنا جو نا وہ بہت مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے، اس پہ ایک کتاب پوری تحریر کی ہے مرشد کامل اکمل، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس سے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں، پھر صحابہ کرام کی روشنی میں اور تعلیمات کی روشنی میں، اور پھر فقراء کاملین کی روشنی میں آپ اس کتاب سے مرشد کا انتخاب کر سکتے ہیں، اور جعلی پیر جو ہوتے ہیں ان کا بھی آپ کو پہچان ہو جاتی ہے۔ یہ سب کتابیں راہ سلوک کو اختیار کرنے کے لیے آپ کو سلطان الفقر پبلیکیشن کے ہی سٹال سے ملیں گی اور کہیں سے نہیں ملیں گی۔ ناظرین، سلطان الفقر پبلیکیشنز کی کتب گھر بیٹھے بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ دنیا بھر میں کہیں بھی آن لائن آرڈر کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ sultanulfaqarpublications.com۔ یکم مارچ 2024 بروز جمعہ منتظم اعلیٰ تحریک دعوت فقر سلطان محمد نعیم عباس سروری قادری کی زیر صدارت خانقاہ سلطان العاشقین گاؤں رنگیل پور شریف براستہ سندر اڈا ملتان روڈ لاہور میں مجلس شورا اور جنرل کونسل کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا، جس کی سعادت عطاء الوہاب سروری قادری نے حاصل کی۔ اجلاس کے ایجنڈا کے مطابق سلطان محمد نعیم عباس سروری قادری نے جنرل کونسل کے بقیہ ممبران سے حلف لیا، جن میں محمد شعیب ارشاد سروری قادری، محمد امجد سروری قادری، حافظ یوسف سروری قادری، حامد حمید سروری قادری، محمد سعید سروری قادری، مبشر الحسن سروری قادری اور محمد نوید سروری قادری شامل تھے۔ جوائنٹ سیکرٹری تحریک دعوت فقر علی رضا سروری قادری نے حاضرین اجلاس کو دوسرے ایجنڈا سے آگاہ کیا، جو کہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ یوم منتقلی امانت الہیہ کے انتظامات تھا۔ حاضرین اجلاس نے اپنی تجاویز پیش کیں، جنہیں قلم بند کیا گیا۔ اسی اجلاس میں دستور تحریک دعوت فقر 2020 کے آرٹیکل نمبر 4، 18، 20 اور 21 کی ذیلی شق 1 میں ترمیم کی گئی۔ ترمیم کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ آرٹیکل 4 کی ترمیم شدہ عبارت کے مطابق تحریک کا مرکزی دفتر خانقاہ سلطان العاشقین رنگیل پور براستہ سندر اڈا ملتان روڈ لاہور ہوگا۔ آرٹیکل 18 میں لفظ خانقاہوں نکال دیا گیا ہے، اس کی جگہ خانقاہ سلطان العاشقین شامل کیا گیا ہے۔ آرٹیکل 20 میں لفظ خانقاہ سروری قادری کو نکال دیا گیا ہے۔ آرٹیکل 21 کی ذیلی شق 1 میں اور مرکزی دفتر خانقاہ سروری قادری کو نکال دیا گیا ہے۔ مجلس شورا نے اپنے اجلاس میں ترمیم کی منظوری دے دی۔ امین مجلس خلفاء سلطان محمد ناصر حمید سروری قادری نے بھی حاضرین اجلاس سے خصوصی خطاب فرمایا۔ اجلاس کے اختتام پر حافظ عمیر زاہد سروری قادری نے دعا کروائی۔ 26 فروری 2024 بروز سوموار شعبہ دعوت و تبلیغ تحریک دعوت فقر کی جانب سے خانقاہ سلطان العاشقین گاؤں رنگیل پور شریف براستہ سندر اڈا ملتان روڈ لاہور میں درس و تدریس کا اہتمام کیا گیا۔ شعبہ دعوت و تبلیغ تحریک دعوت فقر کی تبلیغی سرگرمیاں جاری رہیں۔ انتظامیہ نگران شعبہ دعوت و تبلیغ تحریک دعوت فقر ڈاکٹر عبدالحسیب سرفراز سروری قادری اور شعبہ انچارج مولانا یاسر یاسین سروری قادری نے 29 فروری 2024 بروز جمعرات گاؤں بھروٹ تحصیل سرائے عالمگیر ضلع گجرات دفتر تحریک دعوت فقر سرائے عالمگیر میں تمام ساتھیوں کو حضور مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدلہ الاقدس کا خصوصی سلام پہنچایا۔ ممبران کو محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ یوم منتقلی امانت الہیہ میں بھرپور شرکت کی دعوت دی اور مقامی افراد کو ذکر و تصور اس میں اللہ ذات حاصل کرنے کی دعوت دینے پر منصوبہ بندی کی گئی۔ تحریک دعوت فقر سرائے عالمگیر کے کارکنان یاسر عمران سروری قادری، محمد عاطف سروری قادری اور محمد اخلاق سروری قادری نے دعوتی سرگرمیوں میں معاونت کی۔ 29 فروری 2024 بروز جمعرات دفتر تحریک دعوت فقر جہلم میں بعد نماز مغرب محفل میلاد کا اہتمام ہوا۔ محفل کا انعقاد سرپرست تحریک دعوت فقر جہلم محمد ظفر اقبال سروری قادری کی رہائش گاہ پر ہوا، جس میں امام مسجد زہرا مولانا یاسر یاسین سروری قادری نے مرشد کامل اکمل کی اہمیت اور ضرورت کے موضوع پر بیان کیا
اور سب کو محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ یوم منتقلی امانت الہیہ میں بھرپور شرکت کے متعلق حضور مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجدلہ الاقدس کا خصوصی پیغام پہنچایا۔ آخر میں حمزہ ادریس سروری قادری نے ختم شریف پڑھا اور مولانا یاسر یاسین سروری قادری نے دعائے خیر کروائی۔ 1 مارچ 2024 بروز جمعہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں محمد رفاقت حسین سروری قادری کی رہائش گاہ پر پیر بھائیوں اور ساتھیوں سے ملاقات کی اور انہیں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ یوم منتقلی امانت الہیہ میں شرکت کی دعوت دی۔ سرپرست تحریک دعوت فکر اسلام آباد اور راولپنڈی سلطان حافظ محمد ناصر مجید سروری قادری نے شعبہ دعوت کو خوش آمدید کہا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ 2 مارچ 2024 بروز ہفتہ پنڈی گھیپ تحصیل احمد آل ضلع اٹک میں تبلیغی سرگرمیاں انجام دی۔ شعبہ دعوت کی ٹیم نے دفتر تحریک دعوت فکر پنڈی گھیپ کا دورہ کیا۔ تمام ساتھیوں کو حضور مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجدلہ الاقدس کا خصوصی سلام پہنچایا۔ ممبران کو گھر گھر جا کر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ یوم منتقلی امانت الہیہ میں بھرپور شرکت کی دعوت دی۔ سرپرست تحریک دعوت فکر پنڈی گھیپ محمد سعید سروری قادری، جنرل سیکرٹری مبشر الحسن سروری قادری کے علاوہ محمد کامران مقصود سروری قادری نے بھی دعوتی سرگرمیوں میں معاونت کی۔ ناظرین، تحریک دعوت فکر مارچ 2024 کے بلیٹن سے اتنا ہی۔ فکر و تصوف کی دنیا سے جڑے رہنے کے لیے دیکھتے رہیں تحریک دعوت فکر ٹی وی۔ اللہ حافظ۔